آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے۔ بات حقیقت ہے کہ ہم اتنی جلدی قرآن و حدیث کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر قرآن کی بات بتائی جائے، احادیث مبارکہ پڑھ کر کے سنائی جائے، قرآن مقدس میں رب کریم نے کیا کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، حدیث مبارکہ کس کام کو کرنے کا حکم دیتی ہے، کس سے منع کرتی ہے، اگر یہ باتیں بتائی جائیں تو ایک ہمارے معاشرے کا درد یہ ہے کہ ہم اتنی جلدی ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے جتنی جلدی ہم خرافات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، جتنی جلدی ہم ان رسومات کو اپنا لیتے ہیں کہ جو دنیا والوں کی بنائی ہوئی ہیں، کہ جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ شریعت نے ان کو جائز قرار دیا ہے بلکہ ان کے کرنے سے ہم گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو باتیں قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ایام گزارے ہیں، بزرگان دین سے جو باتیں ثابت ہیں، ہم ان باتوں پر عمل کریں اور انہی باتوں کو ماننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، بزرگان دین کی باتوں کو مانیں گے، پھر بزرگان دین کا بھی طریقہ تو وہی رہا ہے نا جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے، وہ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں جا سکتے، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف جائے گا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو قرآن و حدیث نے بتایا، صحابہ کی زندگی سے جو ثابت ہے، بزرگان دین سے جو ثابت ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم انہی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں ماہ محرم الحرام، یہ مقدس بابرکت رحمتوں والا اللہ کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جب بھی یہ مہینہ آئے تو ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے اس ماہ مبارک کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے عزیز؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے، ہم سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ خوانی کرانے کے بجائے، قرآن خوانی کرنے کے بجائے اور نظر و نیاز کرنے کے بجائے ہم دنیاوی رسومات میں لگ جایا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ جانے کتنے طریقے کے وظیفے چالو ہو جاتے ہیں، کتنے طریقے کے ٹوٹکے چالو ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور میرے عزیز، یہ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے کی مائیں بہنیں، خواتین اسلام، یہ سب سے زیادہ اس طرف چلتی ہیں کہ اس مہینے میں ایسا نہ کریں، چولہا نہ جلائیں، یا اور نہ جانے کس کس انداز سے، نہ جانے کون کون سے رسومات انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان باتوں کو مانیں جو حدیث مبارکہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ماہ محرم الحرام میں کیا کرنا چاہیے۔ اور غلط باتیں کرتے کرتے ہم یہاں تک گزر گئے، یہاں تک پہنچے، ہم نے اس مہینے کو منحوس مہینہ بتانا شروع کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب پوچھا گیا کہ یہ مہینہ منحوس کیسے ہوا، تو بتاتے ہیں کہ اس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، یہ مہینہ اس لیے منحوس ہوا ہے۔ ارے میرے عزیز، تو نے اپنی جہالت کی بنیاد پر اس مہینے کو منحوس بتایا ہے؟ ذرا قرآن تو کھول کر دیکھ، قرآن مقدس کی آیت کریمہ تو پڑھ کے دیکھ، تو اس مہینے کو منحوس بتاتا ہے شہادت امام حسین کی وجہ سے۔ لیکن قرآن کھول، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، یہ احترام والا، فضیلت والا، برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اگر آپ کہیں گے شہادت امام حسین کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے، ہوتا ہے نا، یہ ایک دنیاوی انسانوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے دنیا کے اندر کہ ہمارا جس دن کام بگڑے گا، پھر ہم جب تک زندہ رہیں گے، جب بھی ہماری زندگی میں وہ تاریخ آئے گی تو وہ منحوس تاریخ ہوگی۔ اس طریقے سے مانتے ہیں کچھ لوگ،
وہ سوچتے ہیں کہ فلاں دن ہمارا کام بگڑا تھا، فلاں دن ہمیں اتنا نقصان ہوا تھا، اب جب بھی وہ تاریخ آئے گی ہم اس تاریخ کو منحوس مانیں گے، اس دن کو ہم منحوس مانیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس مان رہے ہیں تو میرے عزیز تاریخ اسلام تو پھر شہیدوں سے بھری پڑی ہے. کوئی مہینہ کھالی جائے گا کہ جس مہینے میں اسلام کے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان نہ کیا ہو، اپنی گردنیں نہ کٹوائی ہو. دیکھیں محرم کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا دیگر جتنے بھی مہینے ہیں، ہر مہینے میں کسی نہ کسی شہید کی شہادت ہوئی ہے. اس طریقے سے پھر سارے دن منحوس ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے میرے عزیز. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی رسومات سے بچیں، فضول باتوں سے بچیں. یہ جتنی بھی غلط باتیں ہیں، کچھ باتیں پرانے لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، ان ساری باتوں سے بچ کر آپ اس مہینے میں کثرت سے عبادت کریں گے اللہ رب العزت کی، کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، امام حسین کے نام پر سبیل بانٹیں گے آپ کثرت سے آپ امام حسین کے نام سے پیسہ خرچ کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا صلہ آپ کو اللہ امام حسین کے صدقے میں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، قبر و حشر میں بھی ملنے والا ہے. اب اگر یہ بات کر دی جائے کہ نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا تو یہی کام ہے، ان عالموں کا یہی کام ہے، ہر وقت یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ بات کسی عالم کے گھر کی نہیں، یہ بات کسی مفتی یا کسی مولوی کے گھر کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. آقا فرماتے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ روزے رکھنے کی کوشش کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور جو اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جو کام وہ ہیں جو گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے کہ جن سے ہمیں اجر ملے، ثواب ملے اور ہمارے گناہ کم ہو جائیں. دیکھیں میرے عزیز، یوں تو ہم روزانہ صبح اٹھے، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کیے، نمازوں سے ہم دور رہے، روزوں سے ہم دور رہے، نیک اعمال سے ہم دور رہے، اور نہ جانے کتنی خرافات میں ہم ملوث رہے. لیکن میرے عزیز جب شریعت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، شریعت نے یہ بتایا ہے، اور یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، یہ آفر ملتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو فلاں مہینے میں فلاں کام کر لو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو ہم اس عمل کی طرف نہیں جائیں گے، وہ کام نہیں کریں گے. ابھی کوئی خرافات کے بارے میں بتا دے تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش اس خرافات کو اپنانے کی کوشش کریں گے جس میں ہمیں سہولت معلوم ہوتی ہو. بظاہر تو سہولت ہے اس میں، لیکن تم اپنے رجسٹر میں گناہوں کی تعداد بڑھا رہے ہو. اسی لیے میرے عزیزو یہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، ماہ مبارک کی آمد ہے. محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. ایک بات اور یہ بھی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ اسلامی سال شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے. ابھی اگر انگریزی مہینوں کے نام پوچھے جائے سارے نام بتا دیں گے، دنوں کے نام انگلش میں سب بتا دیے جائیں گے، لیکن جو ہماری اصل ہے، جو ہمارا ماضی ہے، ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. انہیں یہی نہیں معلوم کہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال میں 12 مہینے ان کے نام کیا ہے یہی نہیں جانتے. نہ ہم اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی باتیں سکھائیں، اسلام کے بارے میں ان کو بتانے کی کوشش کریں.
کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا اس میں یہ معاملات ہوئے، اس میں شہادتیں ہوئی، اور یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام یہ ہیں۔ یہ تمام تر باتیں دین کی باتیں جب آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، اور یہ نہ سمجھیں کہ اس کا اجر نہ ملے گا، دین کی باتیں کسی کو سکھانے سے، کسی کو بتانے سے بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، یہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ ابھی سال شروع ہوتا ہے، انگریزی سال، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکباد، اور نہ جانے کس کس طریقے سے مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال شروع ہوا، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے شروع ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا، ہجری کس کو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا، ہم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مبارکباد دینے کا جہاں تک سوال ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے، آپ اس نیت سے مبارکباد دے سکتے ہیں کہ اللہ اس سال میں برکتیں عطا فرمائے، یہ سال کو اللہ تمہارے لیے بہتر بنا دے، اللہ رب العزت اس سال میں تمہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس سال میں تمہاری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ میں مبارکباد دیں گے انشاءاللہ العزیز، اس میں کامیابی بھی حاصل ہوگی، اور آپ کا جو مسلمان بھائی ہے اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس انداز سے مبارکباد دیں، تمام تر دعائیں اس کے لیے کریں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ جب آپ اپنے مسلم بھائی کے لیے دعا کریں گے اور آپ اس کے لیے اچھا سوچیں گے، اس کے دل سے بھی پھر آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ اگر رب نے ان دعاؤں کو قبول فرما لیا تو دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے عزیزو، ماہ محرم الحرام یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور محرم کا مہینہ ہو یا دیگر جو بھی مہینے آتے ہیں ان کی حرمتیں بیان کی ہیں۔ یوں تو بنائے ہوئے دن و رات اللہ کے ہیں، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر دن ہر رات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن میرے عزیزو کسی کی زیادہ فضیلت ہے، کسی کی کم فضیلت ہے۔ ماہ محرم الحرام یہ اپنے اندر بہت زیادہ فضیلتیں رکھتا ہے، برکتیں رکھتا ہے، اسی لیے گناہوں سے دور رہیں، اس ماہ مبارک میں خرافات سے بچیں اور اللہ کی عبادت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور امام حسین کے نام سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، دوسرے نیک اعمال کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول بھی راضی، آپ کے نواسے امام حسین بھی راضی، اللہ بھی راضی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز تو اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔